السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، اس وقت ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کے حالات اس قدر گھناؤنی شکل اختیار کر چکے ہیں کہ کبھی کوئی شخص اٹھتا ہے، کوئی دہشت گرد، کوئی پاگل کتا اٹھتا ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونک پڑتا ہے۔ کبھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، کبھی ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے مسلمان بھائی کو ہجومی تشدد کا شکار بنا لیا جاتا ہے، کبھی مواب لنچنگ کر دی جاتی ہے، کبھی ہمارے مدارس پر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ حال فی الحال کا واقعہ ہے کہ ایک ہندوستانی اداکار، ایک ہندوستانی ایکٹر جس کا نام متھن چکرورتی ہے، جو بنگال میں کسی بھاشن میں امت شاہ اور جے پی نڈا وغیرہ کی موجودگی میں اس نے مسلمانوں کے خلاف مغلظات بکی اور مسلمانوں کو کاٹنے مارنے کی بات کہی۔ تو سب چلیں، سب سے پہلے میں اس ویڈیو کو اسکرین پر چلاتا ہوں، پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں چند باتیں مسلمان بھائیوں سے بھی اور اپنے ہندو بھائیوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ কথা দিলাম 26 وہ مسند ہمارا ہوگا۔ اچھا، کچھ بھی کریں گے 26 یہ مسند ہمارا ہوگا، کچھ بھی کریں گے، کچھ بھی۔ میں ہوم منسٹر صاحب کے سامنے بول رہا ہوں، کچھ بھی۔ کچھ بھی کے اندر بہت سارے مطلب چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں ایک لیڈر بولتا ہے کہ ہم 70% مسلم ہیں، 30% ہندو، ہم ان کو کاٹ کے بھاگیرتھی میں بہا دیں گے۔ ہم نے سوچا چیف منسٹر کچھ تو بولے گا، کیسی بات کرو، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن ہم چیف منسٹر نہیں ہیں، لیکن ہم تو بولیں گے تم کاٹ کے بھاگیرتھی میں پھینک دو گے، لیکن ایک دن آئے گا جب ہم تم کو کاٹ کے بھاگیرتھی میں نہیں، جو بھاگیرتھی ہماری ماں ہے، پنیہ ماں ہے، تم کو تمہاری زمین کے اندر تم کو پھینکیں گے ادھر۔ اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں، ہم کچھ بھی کریں گے، کچھ بھی۔ ہم کو وہ کاریہ کرتا چاہیے جو سامنے آ کے لڑیں گے، ہم کو وہ کاریہ کرتا چاہیے جو سینہ تان کے بولیں گے مار سالا، دیکھتا ہوں تیرے میں کتنی گولی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بول رہا ہوں، ہم کو وہ کاریہ کرتا نہیں ہے جو پیسہ لے کے کام کر رہا ہے۔ آپ سے ہم ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتے ہیں، آپ تینوں ملک جڑ جائیے، بی جے پی چھوڑ دیجیے۔ پیسہ لے کے بی جے پی پہ مت بنیے، پیسہ لے کے بی جے پی مت بنیے، ہم کو نہیں چاہیے۔ لیکن آج میں بہت بڑی بات بول کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھائی لاکھ سن لو، اگر آپ ہمارے جھاڑ کا ایک پھل توڑو گے تو ہم آپ کے جھاڑ کا 4 پھل توڑ دیں گے۔ یہی بات ہے، یہی سچائی ہے، نہیں تو ہم کبھی جیت نہیں پائیں گے، یہ ہم کو ماریں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اور اپنے ہندو بھائیوں سے بھی چند باتیں عرض کروں تاکہ ہمارے ملک کا ماحول اور ہمارے ملک کی سلامتی برقرار رہے، ہمارے ملک کے ماحول کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ سب سے پہلے میں مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ سارے حالات جو ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ سارے حالات ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں آپس میں جوڑ کر طاقتور بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ان سارے حالات سے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سارے حالات سے ہمیں راہ فرار اختیار کرنے کی اور بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حالات سے گھبرا کر راہ فرار اختیار کرنے کی عادت اور فطرت یہود و نصارہ کی ہے۔ مسلمان تو حالات کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور حالات کے سامنے ڈٹ کر اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں۔ دیکھیں، بعض اپنے پرندوں کو پہاڑوں سے گراتا ہے
تاکہ وہ گر کر اور اٹھ کر شکار کرنا سیکھ لے۔ یہ سارے حالات جو ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں زندہ قوم بنانے کے لیے، ہمیں بہادر قوم بنانے کے لیے اور ہمیں آپس میں جوڑنے کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کا ثبوت دے سکیں۔ اگر کبوتر کے پر قطر دیے جائیں تو پھر بلی بھی اس کا شکار کر لیا کرتی ہے، لیکن اگر پر درست ہوں تو پھر شیر کی بھی اوقات اسے شکار کرنے کی نہیں ہوا کرتی۔ پرندے اپنے پروں کے حوصلے سے، پرندے اپنے پروں کے بھروسے سے اڑا کرتے ہیں، لیکن مومن اور ایک سچا پکا مسلمان اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے چلا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، نہ کل آپ مایوس تھے نہ آج آپ مایوس ہیں، اس لیے کہ مایوس تو وہ قومیں ہوا کرتی ہیں جن کے ہزارہ معبودان باطلہ ہوا کرتے ہیں۔ ہم تو ایک خدا پر یقین رکھنے والی قوم ہے، اس لیے ایک خدا پر یقین رکھتے ہوئے ان حالات سے ڈٹ کر مقابلے کی تیاری کریں۔ اور آج اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ آج ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں، ہم اپنی ذہنی گدگداہٹ سے باہر نکلیں، اپنے مخملی چادروں سے باہر نکلیں، اپنے محلوں سے باہر نکلیں۔ اگر آج ہم نے ان حالات سے گھبرا کر ہم نے راہ فرار اختیار کر لیا، ہم نے بھاگنا شروع کر دیا، تو پھر یاد رکھ کہ آج تو ہم مسلمان آسانی کے ساتھ مساجد میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، آسانی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو مدرسے پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے ہیں، لیکن اگر یہی ہماری حالت رہی جو آج ہماری چل رہی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مساجد میں جانے کی بات تو دور ہے، مدارس میں پڑھانے کی بات تو دور ہے، ان کے لیے ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں، موت ایک مرتبہ آتی ہے اور وقت مقرر پر آتی ہے، یہ تو ہمارے ایمان کی بنیادی باتوں میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب کسی بندے کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ نہ آگے جا سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تو آنی ہے، لیکن موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے بزدلی کا مظاہرہ کرنا اور اپنے ہاتھ پاؤں کو جوڑ کر گھروں کے اندر بند ہو جانا، یہ ہماری ایمانی غیرت کے خلاف ہے، یہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ صحابہ کرام کے طور طریقے کے خلاف ہے۔ ہمارا مذہب اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آج آپ کاٹنے اور مارنے کی بات نہ کریں۔ آج اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اقتدار دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں حکومت دی ہے، تو کاٹنے مارنے کی بات نہ کریں۔ حکومتیں تو عدلتی بدلتی رہتی ہیں، لیکن ایک اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ جس دن ہمارے مسلمان بھائیوں کی، ہماری جماعت کی ایمانی غیرت کا شعلہ بھڑک اٹھا تو پھر پتہ نہیں اس ملک کے اندر کتنا فساد برپا ہوگا اور کتنوں کے وجود کا صفایا ہو جائے گا، یہ کہنا مشکل ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخیر میں راحت اندوری کا شعر آپ کو سناتا چلوں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔